میں مصطفیٰ بھائی ذرا آپ سے تھوڑی سی کھلی ڈلی گفتگو اس لیے سٹارٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو آج آپ کو پتہ ہے معاشی سروے آیا, بجٹ بھی آ رہا ہے, حکومت آج میں دیکھ رہا تھا پوری ایک وہ جسے کہتی ہے نا ایک بریگیڈ تھی وزراء کی, انہوں نے اپنے جو اچیومنٹس تھی ان کے بارے میں کہا. ٹھیک ہے کہ جی ہمارا عام گروتھ جو ہے وہ اتنی ہونی تھی 3.7% اس لیے ہوئی کہ وہ ظاہری بات ہے گلوبل اکانومی ہٹ ہوئی ہے, پالیسی ریٹ اس لیے اوپر گیا ہے کہ وہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. بٹ قصہ مختصر یہ, پاکستان کے اندر حالات یا وقت بدلتے ہوئے تبدیل نہیں ہوتے, اور جو معیشت کا اثر سیاست پر پڑتا ہے اور سیاست کا اثر معیشت پر پڑتا ہے. یہ اس حکومت کا اس ٹینیئر کا, میں پہلے 2 بجٹس کی بات نہیں کر رہا پی ڈی ایم 1 کی, میں اس دور کا تیسرا بجٹ اسے کہہ رہا ہوں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کے لیے ود ایوری پاسنگ ڈے کوئی چیلنج بڑھ رہا ہے, یا آپ کو بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی اس حکومت کے اندر؟ جی شکریہ منیب بھائی. اکانومی کو جج کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا کیمرہ لیجئے اور لے کر بازاروں میں نکل جائیے, لوگوں سے پوچھئے کہ آپ کی زندگی اس حکومت کے دورانیے میں مشکل ہوئی یا آسان. اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے شارٹس لیں گے, اگر آپ 100 لوگوں کے شارٹس ریکارڈ کریں گے تو اس میں سے شاید 1-2 ہی آپ ٹی وی کے اوپر چلا سکیں گے, باقی آپ نہیں چلا سکیں گے, کیونکہ لوگ اس کے اندر اتنا اپنا غم و غصے کا اظہار کریں گے جو ٹی وی کے اوپر چلانے کے قابل نہیں ہوگا. صحیح. ہمارے ہاں ان پچھلے 4-5 سالوں میں ہی نہیں بلکہ 2018 آنورڈز میں اس کرائسس کو, آج کی پریزنٹ کرائسس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھتا. 2018 میں آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا, پھر اس کے بعد 2024 کے جو تاریخی الیکشنز پاکستان میں کرائے گئے وہ ہم نے دیکھے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے اپنے ابتدائیے میں اور سوال میں بھی درست طرف نشاندہی کی کہ جو معیشت ہے وہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جس ملک میں بھی آپ مجھے کوئی دنیا کا ملک دکھا دیں کہ جہاں پر پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہو اور اس پولیٹیکل کرائسس کی موجودگی میں وہاں پر انویسٹمنٹ کلائمیٹ بھی ٹھیک رہے, وہاں سے کیپٹل آؤٹ فلوز بھی نہ ہو اور وہاں پر ترقی بھی ہو رہی ہو. یہ متضاد چیزیں. ہمارے ہاں جو پولیٹیکل کرائسس نے پچھلے ایک پوری دہائی سے اس ملک کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے, آج اس کی قیمت عام آدمی ادا کر رہا ہے. یہ جو اعداد و شمار ہیں, فار ایگزامپل کسی بھی آپ نے اکانومی کو جج کرنا ہے تو آپ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو غربت ہے, سطح غربت سے نیچے بسنے والے لوگ, کیا معیشت یا معاشی ترقی کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں بہتری آئی. میں آپ کو صرف مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں چین کی. چین نے پچھلی 3 دہائیوں میں 80 کروڑ لوگوں کو سطح غربت سے باہر نکالا ہے. صحیح. پاکستان میں سطح غربت سے نیچے جانے والے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے ان پچھلے 10 سالوں میں. 29% ہو گیا اب تو. آج تقریباً آدھا پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے. آپ کے پاس بے روزگاری کی شرح اس خطے میں سب سے زیادہ ہے, اور پھر حیران کن طور پر بے روزگاری کی شرح نوجوانوں کے اندر وہ بھی اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. بھارت سے زیادہ ہے, بنگلہ دیش سے زیادہ ہے, سری لنکا سے زیادہ ہے. تو یہ جو گفتگو ہے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ہم کر تو لیتے ہیں کہ جناب, اور وزراء یہ باتیں کر بھی دیتے ہیں کہ ایسی ترقی ہو رہی ہے ویسی ترقی ہو رہی ہے, ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, لیکن عوام تک تو اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے. ٹھیک ہے. آپ کا تعلق سیلریڈ کلاس سے ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس ملک کی معیشت کا جو سارے کا سارا بوجھ ہے وہ آج آپ کے طبقے نے نہیں اٹھایا ہوا؟ جی ایسے ہی. سب سے جو بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں نیشنل کٹی میں ٹیکس کی صورت میں وہ سیلریڈ کلاس ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کے لیے کیا ریلیف ہے؟ اس ملک میں بجلی اور گیس کی آپ قیمتیں دیکھ لیں, 60 اور 65 روپے یونٹ پہ جب آپ بجلی پیدا کر رہے ہوں گے, لوگوں سے چارج کر رہے ہوں گے, تو معاشی ترقی آپ کے ملک کے اندر خاک ہونی ہے. آپ کی ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی؟ آپ کی ایکسپورٹس اس لیے نہیں بڑھیں گی کہ آپ کے ہاں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اتنی فینومینلی ہائی ہے کہ آپ جو بھی مال بنائیں گے وہ دنیا میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. تو پھر بیٹھ کے آپ روتے ہیں کہ جناب ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. کیسے بڑھیں گی؟ کیپٹل آؤٹ فلوز کی میں آپ کو ایگزامپل دوں. دیکھیں, ایف ڈی آئی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے. ایس آئی ایف سی بنائی گئی تھی, آج ہمیں کچھ پتا نہیں کہ اس ایس آئی ایف سی کا کیا ہوا. کیپٹل آؤٹ فلوز کی حالت یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں پاکستانیز have been the largest buyers of real estate outside Pakistan. بالکل ایسے. Including places like Dubai, Qatar, جی 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 بالکل. Malaysia, wherever they could.
اربوں ڈالر آپ کے ملک سے باہر نکل گئے. ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو انپریسیڈنٹڈ ایگزٹ ہو رہا ہے پاکستان سے, وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کا جو کلائمیٹ ہے, ٹیکسیشن ہے, وہ اتنی ریجڈ ٹیکسیشن ہے, پنشنگ ٹیکسیشن ہے کہ کوئی کاروبار یہ جو ایک آپ نے بتایا, یہ ایک انالیسز ہے یا آبزرویشن ہے, بحیثیت ایک سیاستدان بھی, بحیثیت ایک obviously you also do business, but ایشو یہاں پر یہ ہے جو مصطفیٰ صاحب آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, if I take it a little forward, مزمل سہروردی صاحب, ایک بات ہے اب یہ چیز بڑھ گئی ہے, جو ابھی دیکھیے جو بات مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہی ہے وہ ہم سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, وہ عام حالات لوگوں کے اندر نظر آ رہے ہیں. کیا اس بات کے اب اشارے کناروں میں کہا بھی جاتا ہے کہ جی حکومت تیسرے سال میں ہے, یا اپنے وہ کہتے ہیں نا پٹ یور ایکٹ ٹوگیدر, اپنی چیزیں کو درست کریں, پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, یا پھر آپ کو مسائل آپ کے لیے بڑھ جائیں گے یا آپ کو گھر جانا پڑے گا. یہ کنسیڈرنگ جو اس وقت حالات ہیں, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ یا یہ حکومت اتنی مضبوط ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے, کیونکہ عوام تک تو ڈیویڈنڈ نہیں پہنچا؟ یہ ضرور ہے کہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ اکانومی بہتر نہیں ہوئی. دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. مثلا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو بجٹ, بیسک چیز ہے بجٹ خسارہ, آج سے 5 سال پہلے 7 سال پہلے پاکستان کا بجٹ خسارہ کتنے فیصد تھا؟ 9.3%. آج بجٹ خسارہ 3.6% ہے. تو یہ حکومت بتدریجی 4 سالوں میں بجٹ کے خسارے کو آدھے سے بھی کم پہ لے آئی ہے. کیا یہ اچیومنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنا بجٹ خسارہ مسلسل کم کر رہے ہیں؟ 2 سال پہلے مہنگائی کی شرح جو بڑھنے کی تھی وہ 32% تھی, آج ایران وار کے باوجود 11% ہے. یہ تو درست ہے کہ اس ملک کا نہ جو بزنس مین ہے وہ ٹیکس دینے کو تیار ہے, نہ اس ملک کا تاجر ٹیکس دینے کو تیار ہے. یہ ضرور ہے کہ کارپوریٹ اینٹیٹیز پر ٹیکس اسی لیے زیادہ لگا ہوا ہے کہ جو پرائیویٹ اینٹیٹیز ہیں وہ ٹیکس دینے کو تیار ہی نہیں ہے. صرف ہمارے ہاں جو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ ٹیکس ریگولیشن میں ذرا ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں. جو پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیں وہ تو بالکل ٹیکس کلیکشن میں ہمارے پاس آنے کو تیار ہی نہیں ہے, اور وہ ٹیکس نہیں دیتے. آپ لوگوں کی گاڑیاں دیکھ لیں اور ان کی ٹیکس ریٹرنز دیکھ لیں, آپ لوگوں کے گھر دیکھ لیں اور ان کی ٹیکس ریٹرنز دیکھ لیں, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی پاکستان کی غربت کی کہانی. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 29% لوگ سطح غربت سے نیچے کیوں ہیں, کیونکہ جو اتنے امیر لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, اور ان سے آپ جب ٹیکس مانگیں تو وہ دبئی میں جا کے پراپرٹیاں خرید لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہمارے بارے میں بات بھی نہ کی جائے, آپ ہمیں بدنام کرتے ہیں. تو یہ مسائل تو پاکستان میں آج کے موجود نہیں ہیں. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر ہم بہت زیادہ کریٹیکلی دیکھتے ہیں نا, تو ہم فوری طور پر کہتے ہیں کہ یار یہ حکومت نالائق ہے,